الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ عصر کی تفسیر کا بیان کچھ عرصے سے شروع کیا ہوا ہے، بیچ میں وقفے آتے رہے. حاصل اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر، یعنی وقت کی قسم کھا کر، وقت کو گواہ بنا کر یہ بات فرمائی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. جیسا میں نے پہلے بیانات میں عرض کیا تھا، انسان کو خسارے میں اس لیے قرار دیا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ ایک سرمایہ ہے، اس کا وہ ہر آن گھٹ رہی ہے. تو سرمایہ اگر گھٹے تو اسی کا نام خسارہ ہے. ہاں، اگر سرمایہ اس طرح گھٹے کہ اس کی جتنا گھٹا ہے اس کے بدلے میں اس سے کوئی اچھی چیز مل جائے تو یہ فائدہ ہے. جب کوئی تجارت کرتا ہے تو سرمایہ اگر گھٹتا ہے، یعنی جو کچھ سامان بیچنے کے لیے لایا وہ کسی نے خرید لیا، اس کے بدلے میں دوسرے پیسے آ گئے تو نفع ہو گیا. لیکن اگر آیا کچھ نہیں اور سرمایہ جاتا ہی رہا، گھٹتا ہی رہا، تو اسی کا نام خسارہ ہے، اسی کا نام نقصان ہے. تو انسان کی زندگی کے لمحات بھی ایک اس کا سرمایہ ہے. ان کا جو لمحہ بھی گزر رہا ہے وہ گھٹ رہا ہے، سرمایہ گھٹ رہا ہے. ہاں، البتہ اگر کوئی شخص اس گھٹتے ہوئے سرمایہ کے بدلے میں کوئی اچھی چیز حاصل کر لے تو یہ فائدہ ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ اگر اس خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو 4 باتیں ہیں: ایمان، عمل صالح یعنی نیک عمل، اور تیسرے حق بات کی نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا. یہ 4 باتیں ہیں. یہ اگر پوری کر لو گے تو یہ گھاٹا ختم ہو جائے گا، اس کے بدلے میں نفع آ جائے گا. تو ان میں سے 2 باتوں کا بیان پچھلے بیانات میں ہوا ہے، ایمان اور عمل صالح کا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
بات چل رہی تھی آخری دو باتوں کی، یعنی حق کی نصیحت اور صبر کی نصیحت، اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ خود نیک بن جائے، بلکہ اس کے ذمے یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے۔ اب یہ کوشش کرنا یعنی دوسرے کو دعوت دینا، دوسرے کو تبلیغ کرنا، دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانا اور اس احکام پر عمل درآمد کی نصیحت کرنا، یہ تبلیغ کہلاتا ہے اور دعوت کہلاتا ہے۔ اس کے مختلف درجات ہیں، یعنی بعض مرتبہ یہ تبلیغ فرض ہے، فرض عین، ہر انسان کے ذمے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ یہ فرض کفایہ ہے، اور بعض مرتبہ مسنون اور مستحب اور قابل اجر و ثواب ہے۔ یہ تین مختلف درجات ہیں اس کے۔ جہاں فرض عین ہے، یعنی ہر انسان کے، ہر مسلمان کے ذمے اسی طرح فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، وہ صورت ہے جبکہ کسی شخص کو دوسرے پر اقتدار حاصل ہو۔ جن لوگوں پر اس کا اقتدار حاصل ہے، یعنی اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کو ایک حاکم کی حیثیت حاصل ہے، تو اس کے ذمے فرض عین ہے کہ وہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو تبلیغ کرے، ان کو دعوت دے، ان کو نرمی سے بھی سمجھائے، اگر نرمی سے باز نہ آئے تو زبردستی بھی کرے ان کے اوپر، یہ بھی جائز ہے۔ وہ کون سی صورت؟ جبکہ اقتدار حاصل ہو۔ جیسے ایک حاکم ہے، اس کو اقتدار حاصل ہے اپنے سارے ماتحتوں کے اوپر، تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، کیونکہ اس کو اس بات کی قدرت حاصل ہے۔ اور اسی طرح کوئی محکمے کا سربراہ ہے، کسی محکمے کا سربراہ ہے، اس کے ذمے اس محکمے کو اور اس کے اندر جو اس کے ماتحت ہیں ان کو برائی سے روکنا اس کے ذمے فرض عین ہے۔ اگر نہیں روکے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی انسان اپنے گھر والوں کے اوپر اقتدار رکھتا ہے جو کسی خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، باپ ہے مثلا، اس کی اولاد ہے، اس کے اوپر اس کو اقتدار حاصل ہے، شوہر ہے، اس کو اپنی بیوی پر اقتدار حاصل ہے، تو بیوی بچوں پر جو اقتدار حاصل ہے وہاں پر بھی اس کو دین کی طرف لانا، دین کی بات ان کو پہنچانا اور ان کو برائی سے روکنا، یہ اس کے ذمے فرض عین ہے۔ یہ اس لیے یہ بڑی اہم بات اس لیے ہے کہ بہت سے حضرات ہیں جو اپنی ذات میں تو ماشاءاللہ دین پر چلنے والے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہیں، صف اول کے پابند ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، گناہوں سے بھی محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ذات میں نیک ہیں، لیکن اولاد کہاں جا رہی ہے اور گھر والوں کا کیا حال ہے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی تو پرواہ نہیں، اگر اولاد غلط کاموں میں، ناجائز کاموں میں مبتلا ہے تو اس کی پرواہ نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف تمہیں نیک بننا نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نیک بننا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔
یہ گھر والوں کو بچانا بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے کہ انسان کا خود نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ اقتدار جہاں پر حاصل ہو وہاں پر اگر فرض کرو نہیں کوئی پڑھتا، حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں جب بچہ ہو جائے تو 7 سال کی عمر سے اس کو نماز سکھاؤ، اگرچہ ابھی اس کے ذمہ فرض نہیں ہوئی، بالغ نہیں ہوا، لیکن 7 سال کی عمر سے اس کو سکھانا شروع کرو تاکہ وہ عادت پڑے اس۔ اور فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں اگر نہ پڑھے تو مارو، مار کر پڑھواؤ، اس لیے کہ تمہیں اس پر اقتدار حاصل ہے۔ اس کو عادی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اگر مارنا پڑے تو مارو بھی، تاکہ وہ عادت پڑ جائے، یہاں تک کہ جب بالغ ہو، جب نماز اس کے اوپر فرض ہو تو وہ پوری طرح عادی ہو چکا ہو۔ تو اس لیے اپنے جو زیر اقتدار لوگ ہیں ان کے اوپر ہاتھ سے، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حدیث میں فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فَبِاللِّسَانِ، تو زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی کہنے کی جرت نہیں ہے یا زبان سے کہنے میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل سے تو برا سمجھے اس۔ تو یہ بات جو قرآن کریم اس سورت کے اندر فرما رہا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو خود نیک بن جانا کافی نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ان کو دوسروں تک حق بات کا پہنچانا یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر اقتدار ہے تو ہاتھ سے، اگر اقتدار نہیں ہے تو پھر کم از کم زبان سے لوگوں کو سمجھائے اور ان کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کرے، برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے، یہ اس کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ ایک بستی تھی جس میں لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب اس کے اوپر بھیجا، اور عذاب بھیجنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر فرمایا کہ تم جا کر اس بستی کو الٹ دو، یعنی زلزلہ آ جائے اور ساری بستی کے مکانات الٹ جائیں اور ختم ہو جائے۔ تو جب یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ پوری بستی کو جا کے الٹ دو، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے ساری بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے، یعنی بڑا نیک ہے، عبادت گزار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، وہ بندہ بھی رہتا ہے، اور آپ کا حکم یہ ہے کہ پوری بستی کو الٹ دو، اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، جاؤ پوری بستی کو الٹ دو اور اس کو بھی الٹ دو۔ کیوں؟ وجہ یہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، کیوں؟ لأن وجہہ لم یتمعن فی ساعۃ قط، وہ اگرچہ خود سے تو نیک تھا، گناہوں سے بچتا تھا، لیکن جو ساری اس کے ماحول میں گناہ ہو رہے تھے، اس کے ماحول میں جو برائیاں پھیل رہی تھی، اس کے اوپر کبھی اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا، یعنی اس نے کبھی اس کے دل میں اس کے خلاف نفرت نہیں پیدا ہوئی، کبھی ان برائیوں کو ختم کرنے کا کوئی خیال اس کے دل میں نہیں آیا، کوئی ارادہ اس نے نہیں کیا کہ میں بھی ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ اس لیے
اگرچہ وہ خود نیک تھا لیکن چونکہ اس نے ماحول میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ پیشانی پر بل بھی نہیں آیا، تو اس واسطے اس کو بھی ختم کر دو۔ یہ ایک بہت بڑی وعید ہے جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خود اپنا نیک بن جانا کافی نہیں، بلکہ اپنی استطاعت کی حد تک، اپنی قدرت کی حد تک، اپنے حلقہ اثر میں لوگوں کو برائیوں سے بچانا یہ بھی انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ اب یہ جو 3 درجے بیان فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا تو ہاتھ سے روک دو یا زبان سے، ورنہ کم از کم دل میں اس کو برا سمجھو، یہ 3 درجے اس طرح ہے کہ علماء کرام نے اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی کہ جو صاحبان اقتدار ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کے ذمے تو یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے روک دیں۔ جیسے اب حاکم ہے کوئی، تو حاکم کے پاس اقتدار ہے، وہ ایک حکم جاری کرے، کوئی برائی ہو رہی ہو اس کو وہاں سے ختم کر دے گا، اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ایسا کرے، وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور حدیث میں فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حلقے میں اقتدار رکھتا ہے اور اپنے زیر اقتدار حلقے کے بارے میں وہ ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اس کو سوال ہوگا آخرت کے اندر۔ یا جیسے کوئی میں نے عرض کیا کہ باپ ہے، وہ اولاد کو غلط راستے پر دیکھتا ہے، اس کے ذمہ فرض ہے کہ ہاتھ سے روک دے اس کو۔ لیکن جو عام لوگ ہیں جن کو اقتدار حاصل نہیں، قوت حاصل نہیں، ان کو یہ شریعت نے حکم نہیں دیا کہ تم جا کر ہاتھ سے روک دو، کیونکہ اس سے لاقانونیت پھیلنے کا ایک اندیشہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو اگر کہہ دیا جائے کہ جو برائی ہوتی دیکھو جا کر ہاتھ سے روک دو، تو کسی کے دل میں یہ آئے گا کہ میں برائی کو کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے کیا ہے، اور جا کر اس نے ہاتھ سے روکنا شروع کر دیا تو لاقانونیت ہوگی، انارکی ہوگی، لوگوں میں خونریزی ہوگی۔ یہ اس لیے یہ حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کو نہیں دیا جس کے پاس اقتدار نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ اور یہاں پر بھی بعض اوقات بڑی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، لوگ یہ حدیث پڑھ لی کہ بھئی جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتا دیکھے تو ہاتھ سے روک دے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جا کر اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس کی تشریح کر دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات کی روشنی میں کہ یہ حکم ہے، ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے اس کو جو صاحب اقتدار ہو۔ جو صاحب اقتدار نہیں، وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے، اس کے لیے یہ ہے کہ زبان سے روکے، یعنی نصیحت کرے، لوگوں کو سمجھائے، صاحبان اقتدار کو متوجہ کرے، ان سے مطالبہ کرے کہ وہ اس برائی کو روکیں، لیکن خود میں چلا جاؤں جا کر میں برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کر دوں، یہ مطلب اس حدیث کا نہیں۔ آج کل یہ بھی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، ایسی افراط اور تفریط کا دور ہے ہمارے زمانے میں۔ یا تو اتنے بے فکر ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، بری سے بری حرکت ہوتی رہے، کان پر جوں نہیں رینگتی، پیشانی پر بل نہیں آتا، اور اس کو ختم کرنے کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ یا تو اتنی بے فکری ہے، یا بعض لوگ جوش تبلیغ میں اور جوش دعوت میں حدود شریعت کو پامال کر جاتے ہیں، شریعت کے حدود کو سے متجاوز ہو جاتے ہیں، اور جا کر اپنے ہاتھ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا کہ ہر آدمی ڈنڈا لے کر اور وہ بازار میں جا کر
برائیوں کو ڈنڈے کے زور سے روکنے کی کوشش کرے، یہ حدیث کا مطلب ہرگز نہیں۔ یہ اصحاب خضار کا کام ہے۔ اور اپنے گھر کے اندر جہاں انسان خود فیملی کا سربراہ ہے، وہاں اس کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس کو روکے۔ لیکن عام آدمی کا عمومی کام یہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کا کام یہ ہے کہ زبان استعمال کرے، جہاں ضرورت ہو فہمائش کی وہاں فہمائش کرے، محبت سے کہے، پیار سے کہے، خیر خواہی سے کہے، دل سوزی سے کہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو کیونکہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہی ہے۔ اور لفظ جو استعمال کیا قرآن کریم نے سورہ عصر کے اندر، وہ تواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کرو۔ اب وصیت کا لفظ استعمال کیا، دیکھو ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کرو۔ نصیحت بھی نہیں کہا، وصیت۔ وصیت عام طور سے کہا جاتا ہے اس نصیحت کو جو کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے وارثوں، اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں، اپنے اولاد وغیرہ کو جو کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا وصیت۔ فلاں شخص نے جاتے ہوئے یہ وصیت کی۔ تو وصیت عام طور سے وہ شخص کرتا ہے جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، تو وہ اپنے اولاد کو، اپنے اعزاء اقربا کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہو اور اس کو خیال ہو کہ بس اب میرا آخری وقت ہے، وہ اپنے اولاد کو جب وصیت کرے گا تو کس جذبے کے ساتھ کرے گا؟ اس میں سوائے خیر خواہی کے کوئی اور نہیں، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی مقصد تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو جا رہا ہے دنیا سے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، کسی وقت بھی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ دوسروں کو جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت دل سوزی سے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کے اصلاح کی طلب اس کے دل میں ہوتی ہے، ان کی اصلاح کا ایک زبردست جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ دیکھو بیٹا، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ فلاں چیز سے فائدہ ہوتا ہے، فلاں چیز سے نقصان ہوتا ہے، فلاں کام کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ تو وہ پیار سے کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، للہیت سے کرتا ہے، دل سوزی سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کسی بات کی نصیحت کرو، کوئی کام کرنے کو کہو یا کسی برائی سے اس کو روکو، تو تمہارا جذبہ وہی ہونا چاہیے جو ایک مرنے والے کا وصیت کرتے وقت ہوتا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ کہو۔ اور یاد رکھیے، یہ میں اپنے ایک بزرگ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، اور شیخ الاسلام، عجیب اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی اور کبھی اس سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے کہ بات حق ہو، تواصوا بالحق، حق بات ہو، غلط نہ ہو۔ دوسرے، حق نیت سے ہو، یعنی دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، دوسرے کی ہمدردی ہو، دل سوزی ہو، ایسے ہو جیسے کوئی بیمار کو علاج بتاتا ہے کوئی ڈاکٹر یا حکیم کہ یہ بیمار ہے، تو اس کی خیر خواہی میں بتاتا ہے بھائی فلاں دوا کھا لو، جس محبت سے، جس پیار سے، جس خیر خواہی سے وہ بتاتا ہے، اس خیر خواہی، ایسی نیت جو ہو وہ صرف اس کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہو، ذلیل کرنے کی نیت نہ ہو، اس کو خار کرنے کی نیت نہ ہو،
اس کی توہین کرنے کی نیت نہ ہو یا اپنی بڑائی جتانے کی نیت نہ ہو. خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ بات تو آپ حق کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ یہ بات میں ذرا مجمع کے سامنے کہوں گا تو لوگ کہیں کتنا حق گو آدمی ہے. اپنی حق گوئی کا سکہ بٹھانے کے لیے، اپنے حق گوئی کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کہا جائے تو نیت خراب ہو گئی، وہ نیت حق نہ رہی، اس کا فائدہ نہیں پہنچے. یا دوسرے کو ذلیل کرنا ہو کہ ذرا اس لوگ دیکھیں میں آج اس کو ٹوکوں گا، برسر عام ٹوکوں گا، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، تو اس کو ذلیل کرنے کی نیت ہو گئی. کتنا ہی خراب سے خراب انسان خراب سے خراب کام کر رہا ہو، آپ کو ذلیل کرنے کا حق نہیں پہنچتا. آپ کو حق یہ پہنچتا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو، ہاں اگر اس کا نقصان عام لوگوں کو پہنچ رہا ہے تو اس وقت موقع پر کچھ سختی کرنے کا بھی موقع آ جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو برائیوں کو روکنے کا مطلب ہونا چاہیے وہ خیر خواہی ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، پیار سے کریں، ڈانٹ کر نہ کریں، ذلیل کر کے نہ کریں، تنہائی میں جا کر. اب دیکھو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ تعالیٰ نے نواسا بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو دریا کے کنارے وضو کے لیے جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ایک بڑے میاں تھے، یعنی بڑے عمر رسیدہ آدمی تھے. وہ وضو کر رہے تھے غلط سلط، یعنی وضو کے جو آداب ہیں، وضو کی جو سنتیں ہیں وہ پوری طرح ادا نہیں کر رہے تھے، ٹھیک سے وضو نہیں کر رہے تھے. تو اب یہ تھے عمر میں چھوٹے اور وہ عمر میں بڑے. تو اب خیال ہوا کہ ایک طرف تو ہمارا دین کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو صحیح وضو کا طریقہ بتایا جائے، دوسری طرف اگر ان کو کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بڑے ہیں تو ان کے دل پہ کوئی ملال آ جائے، کوئی ان کا دل ٹوٹنے لگے. تو کیا کیا، ان کے پاس گئے، جا کر کہا کہ بھئی آپ ہمارے بزرگ ہیں، میں آپ سے ہماری ایک درخواست ہے. درخواست یہ ہے کہ ہم ذرا وضو کرتے ہیں، ہمیں وضو کا صحیح طریقہ پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز اس میں اچھی ہوتی ہے کون سی بری ہوتی ہے، تو اس کا صحیح طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے وضو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو، تو ذرا یہ دیکھتے رہیے اور بتائیے کہ کہیں غلطی تو نہیں کی ہم نے کسی وضو کے طریقے میں. آپ ہمارے وضو کے طریقے کو دیکھیے اور دیکھ کے پھر بتائیے کہ کہیں اس میں غلطی تو نہیں ہے. تو ان کے سامنے بیٹھ کر جو صحیح طریقہ تھا سنت کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا تھا، اس طرح وضو کیا. وضو کر کے پوچھا کہ بتائیے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. تو وہ بڑے میاں جو تھے انہوں نے کہا بھائی غلطی آپ سے تو ہوئی نہیں، اب آپ کو دیکھ کے مجھے پتا چلا کہ حقیقت میں تو غلطی مجھ سے ہوئی تھی. تو اب بات پہنچا بھی دی اور اس طرح پہنچا دی کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ان کی کوئی تذلیل نہ ہوئی، اس کے بجائے ان کی ایک عزت افزائی ہوئی اور حقیقت صحیح بات پہنچ بھی گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواصع فرمایا ہے کہ وصیت. آج ہمارے ہاں جو فساد برپا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کسی غلطی پر ٹوکنا ہے برسر عام اس کو رسوا کر دیا. مسجدوں میں بہت نظارے نظر آتے ہیں. یہ مسجدوں میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، غلط کوئی طریقہ اختیار کر رہا ہے، دوسرا شخص کھڑے ہو کے اس کو ڈانٹنا شروع کر دے گا. یہ کیا ہے؟ ڈانٹنا شروع کر دے گا. تو یہ طریقہ، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے، یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا ایک مرتبہ. دیہاتی تھا، دیہاتی انگڑ لوگ ہوتے ہیں. آ کے پہلے تو اس نے دعا کی اور دعا بھی عجیب کی. دعا یہ کی کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. دعا یہ کی کہ اللہ بس مجھ پر رحم کریے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجیے اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کیجیے. یہ دعا کری. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا لقد حجرت واسعا، اللہ کے بندے
اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تم نے اس کو بڑا تنگ کر دیا کہ 2 ہی آدمیوں میں محدود کر دیا، بس اتنا فرمایا۔ خیر تھوڑی دیر گزری تھی، وہ انگڑ آدمی وہیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے دوڑے اس کو اور کوئی برا بھلا کہنے لگے، بھائی مسجد میں تم پیشاب کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لا تجرموہ، ارے بھائی جب کرنا شروع کر دیا اس نے تو اب روکو نہیں، پیشاب بند ہو جائے گا تو تکلیف ہو، پتہ نہیں کس بیماری میں مبتلا ہوگا۔ بیچارہ نادانی میں دیہاتی آدمی ہے، جانتا نہیں ہے، کرنے دو، بعد میں اس کے اوپر بہا دینا اور پھر اس کو سمجھا دینا۔ چنانچہ اور فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں یعنی امت محمدی علیہ صاحب السلام کو آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مشکل پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کرو، مسجد میں کوئی شخص پیشاب کر رہا ہو ہے، آج کوئی بتاؤ، اگر الحمدللہ اب تو لوگوں میں اتنا شعور تو آ ہی گیا ہے کہ مسجد کے اندر نکل، لیکن اگر کوئی دیہاتی ان گڑھ جاہل آ جائے اور یہ حرکت کرے تو کیا ہوگا اس کا؟ لوگ ٹکا بوٹی کر ڈالیں گے اس کی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجرموہ، جب ہو گیا ایک کام تب اس کو پانی بہا دو، فرمایا ایک ڈول لے کے آؤ پانی کا، وہ بہا دینا۔ تو اس اتنی خطرناک اور اتنی سنگین غلطی پر بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سختی کرو اس کے اوپر۔ تو بھائی ہم کہاں سے آگے سختی کرنے والے ہیں؟ ہم اگر کسی کو مسجد کے اندر کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو ڈانٹنے کا، ڈپٹنے کا، اس کو تذلیل کرنے کا، تحقیر کرنے کا کیا جواز پیدا ہوتا؟ ہاں غلطی ہوئی ہے تو بھائی اس کو محبت سے پیار سے سمجھا دو، بھائی یہ مسجد کی جگہ ہے، اس میں یہ مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کر لیں۔ تو یہ تواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کریں، نصیحت کریں، محبت سے، پیار سے، ہمدردی سے، دلسوزی سے، خیرخواہی سے۔ یہ ہے پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔